الحمدللہ عید کے رات و دن کی سنتیں۔ عید کی رات عبادت کے لیے بیدار رہنا مستحب ہے۔ عید کی رات عبادت کے لیے بیدار رہنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عیدین کی رات بیدار رہتا ہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ دارقطنی۔ اور رات کا اکثر حصہ عبادت کرنے سے پوری رات بیدار رہنے کا ثواب ملے گا۔ رات کا اکثر حصہ بیدار رہنے سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے آج کی رات جو عید کی رات آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ رات میں کیا کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، دعا کریں گے، فکر کریں گے، جو تک جہاں تک ہو سکتا ہے اس رات کو ہم عبادت کے اندر گزاریں گے۔ امام شاکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1 جمعہ کی رات، نمبر 2 اور 3 عیدین کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، نمبر 4 رجب کی پہلی رات، اور نمبر 5 نصف شعبان یعنی شب برات کی رات، 15 شعبان کی رات۔ عیدین کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے کھلائیں گے تو غسل کرنا کیا ہے، اس کے لیے سنت ہے، اور غسل کا وقت آدھی رات کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بدن کے زائد بال اور ناخن کو دور کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن جن کی قربانی ہے، جن حضرات کی قربانی ہے ان کے لیے ناخن اور بال نہیں کٹنا ہے، اور جو قربانی جن کا نہیں ہے ارادہ تو کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح بدن کی بدبو کو زائل کرنا، خوشبو استعمال کرنا، اچھے کپڑے پہننا یہ مسنون ہے، البتہ سفید کپڑے پہننا افضل ہے۔ اسی طرح امامہ باندھنا بھی یہ مستحب ہے، خصوصاً ہمارے حفاظ اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ امامہ پہنیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی دائمی سنت ہے، ہمیشہ کی سنت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو رہتے تھے وہ امامہ ٹوپی پر امامہ باندھا کرتے تھے۔ ہمیں اور مشرکین میں فرق یہ ہے کہ مشرکین بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتے ہیں، اور ہم ٹوپی کے ساتھ امامہ باندھیں گے۔ مذکورہ امور غسل وغیرہ ہر آدمی اور عورت کے لیے مستحب ہے، خواہ وہ نماز عید کے لیے جائیں یا گھر میں بیٹھا رہے۔ یعنی گھر کے ہمارے جو مسئولات ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں جو عید کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ سارے امور کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ اس لیے کہ آج کا دن یہ زینت کا دن ہے، زینت کا دن ہے، تو ہر ایک کے لیے زینت اختیار کرنا یہ کیا ہے، مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز سے پہلے نہ کھانا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ جیسے ہمارا عید الاضحیٰ ہے تو صبح صادق سے لے کے نماز ہونے تک کچھ نہ کھانا پینا یہ کیا سنت ہے۔ تہجد کے ٹائم کھا سکتے ہیں، صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں، جیسے اپنا روزے کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو یہ روزے کا بھی چھوٹے سے روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عید کی نماز تک کچھ ہمیں نہیں کھانا یہ کیا ہے، سنت ہے۔ عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے فجر بعد صبح سویرے جانا مسجد میں یہ مستحب ہے، تاکہ اپنے لیے جگہ پکڑے اور نماز کا انتظار کرتے رہے۔ عید کی نماز کے لیے چل کر جانا سنت ہے، لہذا بائک ہے، سواری ہے، اس پر نہ آئے، جوانوں سے گزارش ہے کہ چل کر آئے۔ اگر بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے چل کر نہیں جا سکتا ہے تو سوار ہو کر جائے، البتہ واپس لوٹتے وقت تندرست آدمی کے لیے بھی سوار ہونے میں حرج نہیں۔ نماز عید سے پہلے نفل کا حکم، سنت پڑھنے کا حکم۔ امام کے لیے نماز عید سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ مقتدی کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ مقتدی حضرات کے لیے جو عید سے پہلے آتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، اشراق کا وقت ہو گیا اشراق پڑھ رہے ہیں، چاس پڑھ رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے کیا ہے، گنجائش ہے۔ البتہ امام کے لیے حدیث کی ابتدا میں سنت یہ ہے کہ ڈائریکٹ عید کی نماز پڑھائے۔ نماز عید کے لیے لمبے راستے سے آنا اور مختصر راستے سے واپس ہونا یہ مستحب ہے، سنت ہے۔
لمبے راستے سے آنا عید کی نماز کے لیے 2 راستوں سے آنا مستحب ہے. ایک لمبا راستہ جس میں عید کے لیے کہ ہم حاضر ہو جائیں گے، اور شارٹ کٹ راستے سے گھر پہ کیا ہو جائیں گے، واپس ہو جائیں گے. راستہ چینج کر کے آنا ہے، بدل کر آنا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دونوں راستے اس کے لیے گواہ رہیں گے قیامت کے دن. وہ وہاں پر آتے ہوئے تکبیر کہیں گا تو وہاں پر درخت ہے، پتھر ہے، وہ زمین ہے، اس کے لیے کل قیامت میں گواہی دیں گی. اسی طرح دونوں راستوں پر کچھ فقراء مسکین رہتے ہیں، ان کا تعاون کیا جا سکتا ہے. اسی راستے کے اندر اگر قبرستان پڑتا ہے تو اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. راستے کے اندر اسپیشل عید کے دن قبرستان کی زیارت کرنا یہ سنت نہیں ہے اور نہ ثابت ہے، بلکہ اگر راستے کے اندر پڑتا ہے تو آتے آتے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. جیسے آتے آتے اپنے رشتہ داروں کی ملاقات کو ہی کر رہا ہے تو اس کی ملاقات کو جا سکتے ہیں. اسی طرح آتے جاتے اگر قبرستان پڑ رہا ہے راستے میں تو اس کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں. عید کے دن آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، مصافحہ کرنا اور تقبل اللہ منا ومن کا کہنا یہ مسنون ہے. عید کے دن آپس میں ایک دوسرے کو مصافحہ کرنا اور تقبل اللہ منا ومن کا، اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے جو قربانی ہے، جو کچھ اعمال ہیں، نمازیں ہیں، دعائیں، سب کیا کریں، قبول کریں. یہ اس طرح کہنا یہ سنت ہے. حضرت صحابہ اس طرح کہا کرتے تھے. ممیز بچوں کو عید کی نماز کے لیے لانا مباح ہے. ممیز بچہ جو سمجھ لیجیے کہ شریعت نے اس کا حکم دیا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو نہ نماز پڑھنے پر مارو. تو یہ شریعت کے حساب سے یہ نماز کے مکلف ہے. بہت زیادہ جو چھوٹے بچے رہتے ہیں، لیکن ایک والد صاحب 4-5 بچے لے کے آ رہا ہے، 3 سال کے، 2 سال کے، 5 سال کے، تو جن کو سوچ بوجھ نہیں آ رہا کہ مسجد کے اگلے حصے میں بیٹھ رہے ہیں، تو دن نماز جو بالغ لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہو رہی، تنگ ہو رہی. تو کوشش کریں کہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں نہ لائیں جو شریعت کی بھی اعتبار سے کیا مکلف نہیں ہے اور نہ ہی شریعت نے ان کو نماز کا حکم دیا ہے. تاکہ جو کی گئی ہے 7 سال کے بچوں کی سب سے یہ ہے کہ تمیز بچے کے اندر آ جائے، سوجھ بوجھ آ جائے، دوڑنے بھاگنے والے نہ ہو. اور کوشش کریں کہ سرپرست حضرات بچوں کو اپنے ساتھ میں لے کے بیٹھے. ہم آتے ہیں ماشاء اللہ اگلے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اندر کے حصے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اوپر بچے کیا کرتے ہیں، شرارت کرتے رہتے ہیں، دور بھوک کرتے رہتے ہیں. تو ایسا نہ ہو. ہر ایک اپنے ساتھ بچہ لانا ہے تو خود اپنے ساتھ میں ہی اس کو رکھیں، اپنے ساتھ میں رکھیں اور بہت زیادہ چھوٹے بچے کو نہ لے گئے. عید کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنا اور اپنی حیثیت کے مطابق کثرت سے صدقہ کرنا، مسلمان بھائی کی ملاقات کے وقت خوشی کا اظہار کرنا اور خوشی کے اظہار کے لیے محرم رشتہ داروں کی ملاقات کرنا ایک اہم مندوب ہے. عید وغیرہ کے موقع پر پوسٹر میں اپنی تصویر چھپا کر مبارکباد پیش کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. مرد عورت کو سر کے سفید بال کو اور مرد کو داڑھی کے سفید بال سرخ یا زرد رنگنا سنت ہے. سیاہ خضاب کالے بال کرنا یہ کیا حرام ہے، کیونکہ ایسے ایک قوم کے متعلق حدیث میں ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہ سونگیں گے. ابو داؤد، نسائی. کالے بال کرنا یہ کیا حرام ہے، لہذا ہم اپنے سر کے بال کالے نہ کریں. کالے کے علاوہ جو کچھ کلر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لال بال ہے، اسی طرح چاکلیٹی ہے، براؤن ہے، جو بھی کرنا چاہتے کر سکتے ہیں، البتہ کالے کے علاوہ. عورتوں کے لیے بھی گھروں میں عید کی نماز پڑھنا سنت ہے، اور احناف کے یہاں عید کی نماز عورتوں کے لیے نہیں ہے. وہ شکرانے کی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور شافعی کے نزدیک جس طرح سے مرد لوگ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات، دوسری رکعت میں 5 تکبیرات، زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. اگر یہ نہیں پڑھنا ہے، خالی 2 رکعت بول کے بھی پڑھ لیں کہ سنت نماز پڑھتے ہو عید الاضحیٰ کی 2 رکعت، تب بھی کہ ان کے لیے چل جائیں گے، کافی ہے. خطبے میں بیٹھنے کا اہتمام کریں اور اس میں جو دعا ہوتی ہیں اس میں شریک ہو جائیں. عید کی نماز کے اندر، عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہوتا ہے، خطبے میں دعا ہوتی ہے تو اس کا بھی کیا کریں، اہتمام کریں. یہ نہیں کہ نماز ہوگی فوراً کیا ہوگی چلے گئے، بلکہ خطبہ سنیں، خطبہ میں دعا ہوتی ہے، اس کے اندر شریک ہو جائے، دعا قبول ہوتی ہے. اور جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سنت یہی کہ بھائی عید کی نماز کے بعد فوراً کیا کریں، قربانی کریں. اور ہم سب سے پہلے جو کھائیں گے وہ قربانی کا گوشت کھائیں گے. کون سا کھائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عید کی نماز سے فارغ ہوتے تھے فوراً سمجھ لیجیے کہ مذبح میں جاتے تھے. اب کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے قربانی کر رہے ہیں اور اسی کا گوشت پکایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں قربانی کا گوشت پک کے آتا ہے 11-12 بجے. تو ایسا نہ ہو، اگر آسانی ہے، سہولت ہے تو ہم کیا کریں گے،
ہم قربانی کا گوشت سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کھائیں گے۔ قربانی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توجیہ پہلے پڑھے، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اسی طرح درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس کے بعد جس کی قربانی کرو اس کی نیت کریں اللہم ہذہ منک والیک فتقبل من عبد اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح اس کا نام لے لیں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو کیا کریں؟ ذبح کریں۔ اس طور پر کہ اپنا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جو ذبح کر رہا ہے نا اس کا رخ کی طرف ہونا چاہیے، قبلے کی طرف ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، اس طرح آسان ہے تو کر لینا چاہیے۔ تو یہ سمجھ لیجیے کہ قربانی کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص کیا کر رہا ہے، ہم دوسروں کو وکیل بنا رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا پڑھ رہے ہیں اور اس کے حوالے کر رہے ہیں، اس نے نام نہیں بھی لیا، ہم نے صرف نام پڑھ تب بھی کیا ہے؟ چل جائے گا۔ تو بسم اللہ اللہ پر بول کے اپنا جانور کیا کر لیں گا؟ ذبح کر لیں گا۔ اسی طرح عید کے دن تکبیرات مرسل اور تکبیرات مقید یہ کیا ہے؟ مسنون ہے۔ تکبیرات مقید جو رہتے ہیں وہ نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، جیسے عرفہ کے ابھی فجر سے تکبیرات شروع ہو گئی تو عرفہ کی فجر سے ایام تشریق یعنی عید کے بعد تیسرے دن تک، عید کے بعد یعنی تیسرے دن کے عصر تک یہ ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا کیا ہے؟ مسنون ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اسی طرح چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت نماز ہو چاہے جنازے کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو تو ہر نماز کے بعد سجدے شکر سجدے تلاوت کی بات نہیں بلکہ نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ تکبیرات کہنا ہے۔ اور حناف کے نزدیک یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہے، بالغ جو مرد عورت ہے نا ان کے لیے تکبیرات پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اس لیے حناف خاص اس کا اہتمام کریں، وہ فرض نماز کے بعد ہی ان کو پڑھنا ہے، اور اپنے یہاں فرض اور سنت کوئی بھی نماز پڑھیں گے ان سمجھو کہ 5 دنوں کے اندر تو یہ اپنے کو تکبیرات پڑھنا ہے۔ ابھی عرفہ کا دن، پھر عید کا دن، اور اس کے بعد عید کے بعد اور مزید 3 دن ان میں تکبیرات پڑھنا کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے مسنون ہے، کوئی بھی نماز ہو۔ اور عید کے بعد کے 3 دن کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن یعنی پورے 5 دنوں کے اندر روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں اس میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں رہتی۔ اللہ عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ ایک تاریخ سے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک مکمل 9 دن جو حجہ ہے، 10 دن جو حجہ کے ہیں جس میں عید کا دن چھوڑ کے یعنی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا ہی سنت ہے۔ ہاں بعض فقہاء نے عمل ذکر کیا ہے 1 محرم سے 10 محرم تک، اس میں تو 10 کا بھی آ جائے گا، اس کے بھی روزے رکھ سکتے ہیں 1 محرم سے 10 محرم تک۔ البتہ خاص جو فضیلت ہے وہ عاشورہ کے دن کی ہے، البتہ اس میں بھی کیا ہے 1 یا 2 یعنی 9 10 یا 10 11 اس طرح۔ تکبیرات پڑھنا افضل ہے۔ فجر کے دن عید کے دن جب آئیں گے نا تو سب سے افضل جو عمل بتایا گیا ہے یتکبر اللہ علی ما ہداکم، تکبیر پڑھنا قرآن کے اندر بھی خاص تکبیر کا کیا ہے؟ اشارہ کیا گیا ہے۔ تو فجر کے بعد سے ہم کو مسلسل تکبیرات ہی پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ مسنون ہے، تلاوت سے بڑھ کر تکبیر ہو جاتی ہے اس میں۔ وہی قرآن کی جو ترتیب ہے اس ترتیب کا خیال رکھا جائے، یعنی پہلے پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں پہلا پڑھا پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں تیسرا پڑھ رہے ہیں، دوسرا پڑھ رہے ہیں، تو یہ چل جائیں گے۔ پہلی رکعت میں تیسرا پڑھا، دوسری رکعت میں پہلا پڑھ رہے ہیں تو ریٹرن نہیں آنا ہے، آگے اس طرح پڑھا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرض نماز کے اندر جو مقدار بیان کی گئی ہے اس کے حساب سے پڑھنا ہے۔ مقدار کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز میں ظہر میں طوال مفصل، اور ظہر اور عصر اور عشاء کے اندر اوساط مفصل، مغرب میں قصار مفصل، یعنی یہ جو مقدار بیان کی جاتی ہیں اس مقدار کے ساتھ قرآن شریف پڑھنے کے مسنون ہے فرض نماز کے اندر۔ طوال مفصل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سورہ حجرات ہے، سورہ قاف ہے، اس کے معنی پورے قرآن میں سے ہم کو جہاں سے چاہے پڑھنا ہے۔ اسی طرح عصر میں اور عشاء کے اندر
اوساط مفصل کا مطلب ہوتا ہے سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے، والسماء والطارق ہے، والشمس، اس کے مانند پورے قرآن شریف میں سے جہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قصار مفصل کا مطلب ہے سورہ والضحیٰ ہے، علم نشرح ہے، اس کے مانند مغرب کے اندر پورے قرآن میں سے جہاں سے کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے، سنت ہے، کوئی فکس صورتیں نہیں کہ بھائی سورہ حجرات سے فلاں اتنا ہی پڑھنا ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اتنی مقدار کا پورے قرآن میں سے بھی پڑھا جائے تاکہ یہ قرآن محجور نہ جائے، قرآن چھوٹ نہ جائے، امت کے سامنے سارا قرآن آ جائے۔ چونکہ ہم قرآن کا مطلب سمجھتے نہیں، معنی سمجھتے نہیں، تو اس کی سمجھتے کہ بھائی جو ہمارے پیٹرن کی صورتیں ہیں، علم ترا نیلافش، یہی ہمارے سامنے آ جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہل علم کے سامنے اگر جو قرآن پڑھ سکتے تو پورا قرآن امت کے سامنے آ جائے، پورا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، مسائل بیان کیے، وہ سب کے سامنے آ جائے۔ تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے لیے سورہ طور پڑھی، بخاری شریف کے حدیث میں سورہ طور کتنی بڑی ہے، اور اسی طرح سورہ مرسلات، اللہ کے رسول نے آخری جو نماز پڑھائی مغرب کی پڑھائی، اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی۔ تو اس طرح کی مصنوع صورتیں، اور جو پورے قرآن میں سے پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے اچھی بات ہے، تاکہ امت کے سامنے سارے احکامات قرآن کے آ جائیں۔ موقع محل سے پڑھنا زیادہ اچھا رہتا ہے۔ احد کا پہاڑ جنتی ہے اور وہ جنت کے اندر آئے گا، اس طرح کی کوئی صریح مطلب مضبوط روایت نہیں۔ بخاری شریف کے اندر جو روایت ہے کہ احد یحبنا ونحبہ، کہ احد کا پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ صحیح روایت ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ثبوت نہیں۔ ہاں، تحویل قبلتین جو ہوا ہے ظہر کی نماز میں ہوا ہے، جو قبلہ چینج ہوا، پہلا اپنا جو قبلہ تھا بیت المقدس تھا، اور پھر یہ بیت اللہ کا حکم دیا گیا، کعبۃ اللہ کا حکم دیا۔ یہ ظہر کی نماز کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی سلیمہ کے اندر گئے تھے، وہاں پر ایک صحابی تھے بشر بن برہ بن معروف، ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ کے رسول گئے تھے۔ وہاں پر ظہر کا وقت ہو گیا، تو وہاں پر مسجد تھی، وہاں پر اللہ کے رسول ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، تو 2 رکعت ہو چکے تھے، تو عین نماز میں حکم آیا بھائی قبلہ آپ کو کیا کرنا، چینج کرنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الٹے قدم کیا ہو گئے، پلٹ کر پیچھے آ گئے، اور صحابہ کے ذہن میں تھا پہلے سے کہ بھائی قبلہ چینج ہونا ہے، تو صحابہ بھی کیا ہو گئے، سمجھ گئے کہ قبلہ کا حکم یہ ابھی آ چکا، تو صحابہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہو گئے، پلٹ کر آ گئے، تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑے گی اور 2 رکعت کعبۃ اللہ کی طرف پڑے گی۔ پھر ایک آدمی سمجھ لیجیے کہ مسجد قباء یا سمجھیے کہ دوسری جگہ اس کو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں عصر کی نماز میں، تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے ہے نا وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے، پھر ان لوگوں نے بھی اپنا رخ کیا کر دیا، اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ قربانی کا گوشت غیر ایمان کو شافعی کے حساب سے نہیں دے سکتے، تو احناف کے حساب سے دے سکتے، شافعی کے حساب سے صدقے کا دے سکتے، صدقے کا، قربانی کا نہیں دے سکتے۔ کے اندر نا جو مسجد بنی ہے بامبے کے اندر، وہ کیا کہ گاؤں والے وہ محلے والوں نے اور شہر والوں نے سڑکوں سے زمین خرید کر وہاں مسجد میں لانا چاہیے، اور وہاں ہمارے ہندی پڑھنے لگے، اوپر کہتا ہے اوپر بھون ہے، ابھی جو دوسرے اطراف کے اندر جہاں سڑکوں کی زمین میں مسجدیں بنی ہے وہاں ہماری نماز ہوتی ہے نا۔ سڑکوں کی جگہ کے اندر جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں وہاں پر اپنی نماز ہو جائیں گی، اس لیے کہ سڑکوں کو اختیار ہے، جب چاہے اپنی جگہ لے سکتا ہے، ہم نے کوئی زبردستی تو نہیں کی، بس ہم نے ٹھیکہ بنایا ہے، ٹھکانہ نماز کا بنایا ہے، تو یہ چوڑی والی گھر والی زمین نہیں ہے، یہ سڑکوں کی جب چاہے اس کو کیا کر سکتے، لے سکتے، جیسے بہت سارے لوگ مسجد چالی کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر انہوں نے چالی بنایا ہے اور وہ بھاڑے پر دے رہے ہیں، تو اس کی بھاڑا لے سکتے ہیں کہ سڑکوں کی زمین کے اندر جو بھاڑا پہ انہوں نے چالی بنایا ہے تو لے سکتے ہیں، ایک طرح کا انہوں نے سمجھ لیجیے کہ سڑکوں کی جگہ کو یوز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اور سڑکوں کی ان کی پرمیشن بھی ہے، عرفی طور پر سڑکوں کو منع نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب پرمیشن ہے، جب چاہے وہ لے سکتی ہے، اس کی جگہ ہے، توڑ سکتی ہے، ایسا فی نفسی نماز ہو جائے گا۔